سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہوتی ہے من اثر السجود، سجدے کے اثر سے، جو کثرت سجود لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، یہ ان کی عبادات کا وصف اور ان کا حال ہے، لمبے سجدے، جس کی فضیلت نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ جب انسان نماز میں داخل ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کندھے پر جمع ہو جاتے ہیں، لاد دیے جاتے ہیں، اور کلما رکع وسجد تساقطت، اور جب وہ انسان رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو گناہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، سر پہ رکھے ہوئے، کندھوں پہ رکھے ہوئے، رکوع کے لیے جھکتا ہے، سجدے کے لیے جھکتا ہے تو گناہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ ان کے سجود، لمبے لمبے سجدے، حتیٰ کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات، علامت، شناخت، اور ساتھ ساتھ گناہوں کا جھڑ جانا، یہ علامت سے کیا مراد، شناخت سے کیا مراد ہے؟ یعنی سجدوں کے نشانات یا سجدوں کی شناخت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے مراد جو ماتھے کا محراب ہوتا ہے، جو ہر ایک کا نہیں بنتا، بہرحال کسی کا بنتا کسی کا نہیں بنتا، اور کچھ ایسے بدبخت ریاکار بھی ہیں جو خود بناتے ہیں، وہ کوئی تھوڑا سینک کر اور نشان بناتے ہیں، بڑا چوڑا نشان ماتھے اور ناک پر، ریاکار لوگ۔ لیکن اس سے اصل معنی یہ ہے کہ سجدے کی ایک چہرے پر ایک شناخت ابھرتی ہے، ایک عجیب نور سا ابھرتا ہے، وہ لوگ محسوس کرتے ہیں۔ ایک بندہ اطاعت گزار ہو اور ایک گناہ گار ہو، دونوں کے چہروں میں فرق آپ کو نظر آئے گا۔ ایک بندہ رات بھر جاگا ہو، اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، اور ایک بندہ رات کو تہجد کا اہتمام کرے، صبح دونوں کے چہروں کو دیکھے آپ کو فرق نظر آئے گا۔ یہ فرق ہم نے خود محسوس کیا، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ عبادات کی ایک لذت ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے، چہرے پر اس کی رونق ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے چہروں کی رونق کی دعا بھی کی، نظر اللہ عمرا سمع منی حدیثا فحفظہ فوعاہ فاداہ کما سمعہ، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، پر رونق کر دے، نور سے بھر دے، جو میری حدیث کو سنے، یاد کرے، سمجھے اور آگے پہنچا دے۔ مانا جو اطاعت ہوتی ہے اس کا چہرے پر ایک رنگ نمایاں نظر آتا ہے، نور نظر آتا ہے۔ سفیان بن عیینہ کا قول ہے، جو حدیث کا طالب ہوتا ہے، محدث ہوتا ہے، اس کے چہرے پر رونق، نظرت اور سرور دنیا کے اندر بھی ہوتی ہے اور قیامت کے دن بھی ہوگی، اور قیامت کے روز چمک نمایاں ہوگی، اور لوگ دیکھیں گے یہ خوش نصیب وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی حدیث کا طالب تھا اور حدیث کا خادم تھا۔